یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب تعویذ گلے میں ڈالنے کا کیا ثبوت ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں بھائی یہ عقل کے خلاف ہے، نعوذ باللہ احادیث میں اس کی ممانعت ہے. کچھ لوگوں کو تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو اگر تعویذ نظر آ جائے تو وہ تعویذ کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پاکستان میں تو نہیں الحمدللہ اتنی ہمت کو کرتا. دوسرے ملک کے اندر جو نا وہ ایک فسادی قسم کا جو آدمی تھا تو وہ یہ حرکتیں کرتا تھا نا، اکثر لوگوں کے تعویذ دیکھ کے اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت سے لوگ کھینچ کے نکال دیتے ہیں. کوئی اس کو شرک کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے توکل کے خلاف ہے، احادیث میں اس کے خلاف مطلب اس کے ڈالنے میں ممانعت آئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن شعیب نے اپنے والد اور اپنے دادا سے اس کو روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات ہمیں سکھائے اور فرمایا کہ دہشت اور خوف کے وقت اس کو پڑھا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے تھے اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنے بالغ بچوں کو وہ کلمات سکھائے. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو، خوف اور دہشت دور ہو جائے. سبحان اللہ. اور جو نابالغ بچے تھے انہی کلمات کو لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا. صحیح. تو اس سے وہ محفوظ رہے. بہت اچھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکیزہ کلمات کو لکھ کر گلے میں ڈالنا تعویذ بنا کر یہ بالکل جائز ہے. دوسری روایت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر قرآن کریم کی آیات یا پاکیزہ کلمات کوئی بھی لکھ کر عورتوں اور بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈالا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا بالکل جائز. اچھا دوسری بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کی شخصیت اتنی معتبر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بھی اور دوسرے جو مخالف مسالک کے لوگ ہیں وہ بھی دونوں کے درمیان ان کی شخصیت معتبر ہے. اور وجہ کیا ہے کہ دونوں کی اسناد حدیث ان سے ملتی. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی تصنیف القول الجمیل میں یہ سارے تعویذات کا، بزرگان دین سے منسوب عملیات کا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مرگی کا علاج اور جوانڈس کا علاج، دیگر علاج، یہ سب انہوں نے اس کے اندر بیان کیے. تو ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ تعویذات گلے میں ڈالنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا ایک بات آپ نے اور ذکر کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے اور یہ بڑا اس پر زور دیا جاتا ہے. نہیں جی یہ تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے تو مانگ نہیں رہے، آپ نے اسی کو گلے میں ڈال لیا اور یہ کر. ایسی بات بالکل نہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ خالق حقیقی وہی ہے، رازق حقیقی وہی ہے، مستعان حقیقی وہی ہے، مؤثر حقیقی وہی. کیا کہنے ہیں. تو جب عقیدہ یہ ہے تو پھر شرک کیسے ہوا؟ ہم تعویذ کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا اگر یہ چیز ہے تو پھر آپ علاج بھی نہ کرائیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کیا اس کو نعوذ باللہ کچھ اور سمجھ کے جا رہے ہیں؟ وہ سمجھ کے جا رہے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، بہت اچھا ذریعہ وہ ڈاکٹر. بہت اچھا. اب ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ داتا میرے بیٹے کو صحیح کر دے. تو آپ دیکھیں یہ کیسا شرک کر رہا ہے، کتنی غلط. میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، اگر کسی کے خدا نخواستہ کسی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپریشن تھیٹر میں ہے، وہ باہر کھڑا ہے اور ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو، تو شرک ہو گیا؟ اس وقت وہ بھی نہیں کہے گا. کہتے نہیں یہ شرک تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہی طریقہ وہاں پر. بہت اچھے. اس کا بھی عقیدہ یہی ہے، بچانے والا اللہ ہے، ذریعہ ڈاکٹر ہے. تو ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ، کیا کہنے، یا ذریعہ نبی اللہ. سبحان اللہ. اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان سے فرماتے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں دیتا ہوں تجھے ایک سترا بیٹا. واہ واہ واہ. تو وہ تو غیر اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہنے حضرت. تو مطلب یہ ہے کہ مؤثر حقیقی وہی ہے. بہت خوب. تعویذ
گلے میں ڈالنا یہ بالکل جائز ہے، ہم اس کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھتے، اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بہت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈال، جہاں تک یہ کہ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے جی تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل آئی۔ ان تعویذات کی ممانعت ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، یہ شیخ محقق نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جن تعویذات میں شرکیہ الفاظ ہوں، بتوں کے نام ہوں اور ان کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، وہ تو بالکل الگ چیز ہو گئی حضرت، بالکل الگ، یعنی کس چیز کو یہ کس پر کس سے ملا رہا ملا اب رہے یہ ہیں؟ کیا کرتے ہیں کہ بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ احادیث سامنے، استغفر اللہ، اب وہ تو ان تعویذات کے لیے جس میں شرکیہ الفاظ، شرکیہ جملے ہوں، جبکہ شیخ محقق نے لکھا کہ قرآنی آیات، پاکیزہ کلمات، دعائیں، ان کو اگر لکھ کر ڈالا جائے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بہت اچھے۔ بزرگان دین سے ثابت ہے۔ جو لوگ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں تعویذ پہننا یہ نعوذ باللہ شرک ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے، تو بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھ کر نہیں پہنا جاتا، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور کمال بات یہ دیکھیں کہ حالانکہ تعویذ کے اندر جو نسخہ ہے اس کے اندر کلام اللہ ہی لکھا ہوا ہے یا اس کے مطابق ہی لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف، اس کے منافی نہیں لکھا ہوا، انہی تعلیمات پر مبنی لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ایک تعویذ پہننے والا، یہ تعویذ دینے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی یہ مؤثر حقیقی سمجھ کے نہیں پہنا جا رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن و حدیث اس کے واضح طور پر دلائل دے دیے گئے، اور جن کی بارے میں ممانعت ہے وہ بھائی ہمارے یہاں بھی ممانعت ہے، بالکل، بلکہ وہ تو سخت ممانعت ہے کہ اس کے اندر نعوذ باللہ کفریہ جملے شرکیہ جملے اور غیر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو مؤثر حقیقی سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں یہ تو ہے ہی غلط اور یہ ہے ہی صحیح، ہم غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ بھائی تم کیوں غلط کو غلط چلو کہہ رہے ہو تو صحیح کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ صحیح کو غلط کہنا بھی بہت بڑا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔